طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین گرامی قدر، جب بھی کسی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے کسی خاص محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے یا کوئی خاص محفل منعقد کی جاتی ہے، تو اس محفل کا کوئی نہ کوئی خاص کہنے مہمان ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ شادی کی محفل ہے، یا بارات کی آمد ہے، یا بعد ازاں ولیمے کا اہتمام ہے. کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی موقع ہو، تو اس موقع پر ایک آدمی ہوتا ہے جو صدر مجلس ہوتا ہے، یا جو صاحب مجلس ہوتا ہے، یا مہمان خصوصی ہوتا ہے. اگر ہم دنیا میں نظر ڈالیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو تکوینی نظام خلاق عالم نے سجایا ہے، زمین و آسمان کو جو خلاق عالم نے بنایا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارض و سماوات کی جو تخلیق کی ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جتنی کائنات سجی ہوئی ہے، یہ ارض و سماوات جو بنائے گئے ہیں، یہ تکوینی نظام کا جو انعقاد اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے، اس سارے نظام کا جو مقصد ہے، یا یہ جو ساری کائنات سجائی گئی ہے، یہ محفل منعقد کی گئی ہے، یا اس کائنات کا انعقاد کیا گیا ہے، تو اس کے جو مہمان خصوصی ہیں، اس کے جو صدر مجلس ہیں، صدر محفل ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے انبیاء کو بھیجا، تمام انبیاء کو جو بھیجا گیا، اس کے بھیجنے کا بھی مقصد، اگر ہم قرآن مجید سے اس بات کی دلیل لے کر آئیں تو ہمیں یہ دلیل ملتی ہے، اس بات پر ہمیں دلیل ملتی ہے کہ سب انبیاء کے جو آنے کا مقصد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے استقبال ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے، تو انبیاء دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ مقصد دے کر بھیجا ہے کہ اگر میرا محبوب پیغمبر آ جائے تو اپنے چیپٹر کو کلوز کر لینا، اپنی دعوت کو بند کر لینا، جو کتاب میں تمہیں عطا کروں اس کتاب کو بند کر دینا، اپنی دعوت، اپنی کتاب، اپنی نبوت، اپنی رسالت، ہر چیز کو بند کر کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا.
تو جب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ جب میرے محبوب پیغمبر آ جائیں، جب میرے محبوب پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ تشریف لے آئیں، تو اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اخذ اللہ میثاق النبیین، ہم نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، تمام انبیاء سے یہ اقرار لیا کس چیز کا، کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میرا محبوب پیغمبر آ جائے تو اس وقت تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، اپنی دعوت کو بند کر دینا، اس میرے محبوب پیغمبر پر ایمان لے کر آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کے دستے بازو بننا، اس کے معاون بننا، اس کی معاونت کرنے والے بننا، گویا کہ اپنی نبوت بھی ختم سمجھنا، جو پہلی کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کتاب کو بھی منسوخ سمجھنا، جو دعوت تمہیں دی گئی ہے اس دعوت کو بھی منسوخ سمجھنا، سارے کاموں کو چھوڑ کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بن جانا۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو میں بات کر رہا تھا کہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ ساری جو تکوینی نظام کو سجایا گیا، ارض و سماوات کی تخلیق کی گئی، حضرت انسانیت کی تخلیق کی گئی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو دنیا میں آئے تو ان کو بھی یہ سبق دے کر بھیجا گیا کہ اصل تم صدر مجلس نہیں ہو، اصل صاحب مجلس تم نہیں ہو، بلکہ صاحب مجلس یا صاحب دنیا یا اس جو میں نے اس کائنات کو سجایا ہے، یہ کائنات تمہارے لیے نہیں سجائے گی، بلکہ جو اس کا کہنے خاص مہمان ہے جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا وہ اور ہے۔ تو تم پر لازم ہے کہ جب وہ محبوب پیغمبر آ جائے تو اس صدر مجلس کی بات کو ماننا، اس صاحب اقتدار کی بات کو ماننا، اس صاحب مجلس یا جو اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی مہمان اس ارض و سما پر آنے، اس ارض و سما کی محفل میں آنے والا ہے، اس کے اقتدا کرنا۔ تو صدر مجلس، صاحب مجلس یا صاحب دنیا یا صاحب ارض و سماوات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے کہ جو اس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں۔ اچھا، جب مہمان خصوصی کسی مجلس میں آتا ہے تو اس وقت مجلس اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مجلس اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیے کہ ہم جب کسی جگہ دعوت کا یہ شادی کا فنکشن رکھتے ہیں کسی ہال میں، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر یہی ترتیب ہوتی ہے کہ لوگ پہلے آ رہے ہیں، آ کے بیٹھ رہے ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے کس کا؟ جی دلہا میاں آئیں گے تو اس کے بعد نکاح ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی جو خاص مجلس کا جو مرکز ہے وہ یہ دلہا میاں ہے۔ اسی طرح مہمان خصوصی کوئی عام پروگرام ہوتا ہے، جیسے کہ مدارس کے سالانہ جو ہے وہ پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ آئے گا، وہ اپنی بات کہے گا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی، مجلس کا اختتام ہوگا۔ تو جب وہ مہمان خصوصی آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مجلس اپنے عروج کو پہنچ رہی ہوتی ہے، محفل اپنے عروج کو پہنچ رہی ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا کے اندر تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو محفل تھی جس میں آقا کریم صدر مجلس تھے، یا یہ جو مجلس تھی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمان خصوصی تھے، جب آپ تشریف لائے تو پھر یہ مجلس اپنے عروج کو پہنچی، اپنے کمال کو پہنچی۔ اب اس کے بعد مجلس نے ختم ہونا ہے۔ تو لیکن جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مجلس اپنے عروج کو ہوتی ہے تو اس وقت مجلس پر انوارات و تجلیات جو ہوتی ہیں وہ بھی کمال کی ہوتی ہیں،
وہ آپ کہہ لیں کہ جتنا اس مجلس کو عروج ملنا ہوتا ہے یا جتنے اس مجلس کے انوارات و تجلیات پھیلنے ہوتے ہیں وہ اس وقت کے اندر اپنے کمال کو ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صدر مجلس تھے، آپ مہمان خصوصی تھے اس ارض و سماوات کے، تو سارے تکوینی نظام کے آپ ہی مرکز تھے، آپ ہی مہمان خصوصی تھے، آپ ہی صدر مجلس تھے۔ جب آپ تشریف لائے، حضرت آدم آئے، وہ کچھ تھوڑی بہت تجلیات اللہ رب العزت سے لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ حصہ ان کو مل گیا۔ اسی طرح بعد میں اور انبیاء آئے، جو نبی آتا رہا باری باری اس کو کچھ نہ کچھ تجلیات دے کر بھیجا جاتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مفہوم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جتنے سابقہ انبیاء کو کمالات دیے گئے میں ان تمام کمالات کا مجموعہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ کہلائے یا کلیم اللہ ٹھہرائے گئے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ حصہ ملا۔ اسی طرح تمام انبیاء جتنے بھی آئے تو وہ ان کو تھوڑے تھوڑے کمالات ملے گئے، تھوڑے تھوڑے کمالات دے کر بھیجا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے جو اس دھرتی کے انسانوں پر کمالات عطا کرنے تھے، جو انعام یا جو احسان یا جو اپنی نور کی تجلیات اللہ رب العزت نے برسانی تھی اس دھرتی کے لوگوں پر، اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے میں وہ تمام چیزیں پہنچائیں۔ اب دوسرے لفظوں میں اس کو آسان الفاظ میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مہمان خصوصی جب آپ آئے تو اس وقت اللہ رب العزت کی تجلیات بھی بھرپور تھی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صدر مجلس تھے، مہمان خصوصی تھے، آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جب آپ دنیا پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جو خیر کی تجلیات تھیں وہ اپنے عروج پر تھیں، اپنے کمال کو تھیں، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان تجلیات سے جو فائدہ اٹھایا وہ تو اٹھایا ہی اٹھایا۔ اگر آپ اس وقت دنیا کفر پر بھی نگاہ ڈالیں تو دنیا کفر پر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ان کمالات سے دنیا کفر نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کا قاصد ہرقل کے دربار میں پہنچتا ہے اور نبی علیہ السلام کا جو خط مبارک ہے وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے، تو ہرقل نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب تحقیق کرنا چاہی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پتہ کرو وہ عرب سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بلاؤ میرے سامنے۔ پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ عرب ہی نہیں بلکہ عرب کا جو مرکز ہے جو مکہ المکرمہ ہے وہاں سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے ہمارے ملک کے اندر۔ کہا بلاؤ ان کو۔ لایا گیا تو وہ کون سا گروہ تھا؟ ان گروہ کی قیادت کون کر رہا تھا؟ تو اس گروہ کی قیادت کرنے والا کوئی اور نہیں، ابو سفیان تھا، جو بعد میں پھر رضی اللہ عنہ بنے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ اچھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جو ابتداء اسلام کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر اسلام لانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ آبیل مجھے مار والی بات کہہ لیں یا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات تھی۔ تو اس زمانے کے اندر جب ہرقل نے ان لوگوں کو سامنے کھڑا کیا تو پوچھا ان سے کہ ابو سفیان بتائیے آپ کے علاقے کے اندر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کا عمل کیا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے بارے میں آپ بتائیں ذرا۔ اب ابو سفیان جو ہے انہوں نے نبی کریم، حالانکہ خود مسلمان نہیں ہے ابو سفیان اس وقت میں اور سخت مخالفت پر ہیں، لیکن جب بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدح سرائی کی۔ کیسے کہ جو باتیں ہرقل نے پوچھی تھیں انہوں نے منعن بالکل ایگزیکٹ، بالکل ٹھیک بتائیں، کسی ایک بات کے اندر بھی انہیں رد و بدل نہیں کیا۔ جو ہرقل پوچھتا رہا انہوں نے مسلمانوں کے متعلق بالکل ٹھیک بات بتائی۔ دشمن تھا، کہہ سکتا تھا، غلط باتیں بیان کر سکتا تھا، ہرقل کے سامنے دروغ گوئی سے کام لے سکتا تھا، مسلمانوں کے خلاف اسے اکسا سکتا تھا، لیکن ہرقل نے جو پوچھا ابو سفیان نے منعن اسی چیز کو بیائی نہیں، بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا، کسی بات کے اندر کوئی جو ہے انہوں نے تبدیلی نہیں کی، کوئی بات غلط نہیں بیان کی۔ جب واپس آئے اپنے ساتھیوں کے پاس، جب دربار سے واپسی ہوئی تو اب لوگوں نے، جو ساتھی تھے انہوں نے آہار دلائی کہ ابو سفیان تم نے یہ کیا کام کیا؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل ان کے حق میں کہہ دی۔ انہوں نے پوچھا کہ محمد کے اخلاق کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے سارے اخلاق بالکل ان کے اچھے بیان کیے۔ انہوں نے ان کے حسب و نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے ان کا حسب و نسب اچھا بیان کیا۔ غرض جو بھی سوال ہوا ابو سفیان نے اس کا بالکل ٹھیک جواب دیا۔ تو اب یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کی بات پہ غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے بالکل صحیح بات کی ہے کہ کل کلام یہ بادشاہ یہ نہ کہے کہ جو قریش قبیلہ کے جو لوگ یہاں پر موجود تھے یا ان کا سردار آیا ہوا تھا تو اس نے جھوٹ بولا ہے ہم سے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے تجلیات جو تھی، خیر کی جو تجلیات تھی، جو نیکی کی تجلیات تھی، جو نور کی تجلیات تھی، وہ بہت زیادہ عام تھی۔ اس سے مسلمانوں نے تو فائدہ اٹھایا ہی اٹھایا، ان تجلیات کا اثر کفار پر بھی ہوا۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے تو کفار بھی، وہ بھی جھوٹ بولنے کو اپنے لیے عار سمجھ رہے ہیں۔ ابو سفیان مخالفت اسلام پر کمر بستہ ہے، لیکن وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی غلط بات، جھوٹی بات نہیں کر رہا کہ مبادہ یہ کہا جائے کہ یہ جو ہے قریش کا سردار جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی اس نے بھی حق کو اپنایا، اس نے بھی کہا کہ مجھ پر تہمت نہ لگے جھوٹ بولنے کی۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے جو خیر کی تجلیات دنیا پر نازل ہو رہی تھی، یہ اس کے اثرات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مفہوم حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ نور کی تجلیات تھیں جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے ان کی بہت زیادہ کہہ لیں کہ یہ ان کو عروج تھا یا یہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت یوں ہوا کہ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، بلکہ جب نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کرتے ہیں اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت جب آپ وسلم عمرہ کے غرض سے نکلے اور آپ نے وہاں جا کے قیام فرمایا، آپ جا کے مکہ کے قریب ٹھہرے، آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو اس وقت جو مشرکین کی طرف سے جو بندہ بات کرنے کے لیے آیا وہ سہیل نامی شخص تھا۔ اب یہ سہیل جو ہے یہ کفار کی طرف سے بات کرنے آیا
تو اس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفت و شنید کی، معاہدہ طے پا گیا، اور اس کے بعد جو ہے جب معاہدہ لکھنے کی باری آئی تو اس نے جو ہے وہ جب معاہدہ لکھنے لگے تو اس نے ایسی کچھ باتیں کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بولے، اس پر غصہ کر گئے، اور غصہ کرنے کے بعد سخت الفاظ میں اس سے بات چیت کی کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہے، تم نے یہ بات کیسے کر لی؟ تو اس نے جواباً کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے ابو بکر، تمہارا مجھ پہ اگر احسان نہ ہوتا تو میں آج تمہیں ان باتوں کا جواب دیتا، لیکن تمہارا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں اس وجہ سے آج تمہیں میں جواب نہیں دیتا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کی وجہ سے خیر کا جو مادہ ہے یا جو خیر کی تجلیات ہیں وہ اپنے کمال پر ہیں کہ ایک کافر جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا، اور ایک کافر وہ احسان فراموش بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس احسان کی لاج رکھتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا جواب نہیں دے رہا، حالانکہ حال یہ ہے کہ یہی لوگ آپس میں جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور آپس میں ان کی جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن کیا ہے، احسان فراموش کہلانا پسند نہیں کر رہے، جھوٹا کہلانا پسند نہیں کر رہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ خیر کے جو تجلیات ہیں وہ دنیا پر بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس سے جو ہے وہ کافر بھی محروم نہیں رہ رہے تھے، ہر ایک پر جو ہے وہ اس کے اثرات پہنچ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر جو ہے وہ خیر کا مادہ اپنے عروج پر تھا، تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خیر کا مادہ آج بہت زیادہ غالب ہے، خیر بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنے عروج پر ہے، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی جھوٹ بولنا اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو خیر کی تجلیات کا نزول ہے اس کے اثرات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، یعنی جو میرے ساتھی ہیں، جنہوں نے میری شاگردگی اختیار کی، جنہوں نے مجھ سے سیکھا، وہ تمام کے تمام عادل ہیں، وہ عدل کرنے والے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یا بعد میں تو ہمیں جو ہے وہ کبھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی خیر کا مادہ ہو یا ان کے اوپر بھی خیر کی تجلیات کا نزول ہو، لیکن یہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین میرا زمانہ ہے، تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کہ اس زمانے کے اندر جو نور کی تجلیات ہے اس سے کافر بھی محروم نہیں ہے۔ تو بہرحال کافر جو ہے ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر وہ وعدہ وفا تھے، اسی طرح احسان کا بدلہ چکانے والے تھے، اسی طرح سچ بولتے تھے، اور اسی طرح مہمان نواز لوگ تھے وہ۔ اچھا، یہ تو تھا نبی علیہ السلام کا زمانہ۔ پھر نبی علیہ السلام کے زمانے سے جب ہم نکل آئے، یا کہہ لیں کہ امت اس زمانے سے اگلے زمانے میں جب آتی ہے تو پھر جیسے جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ مجلس کا اینڈ ہو رہا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں کو ملایا، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے کہ یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی قیامت میرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام رحلت فرما جائیں گے تو اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ قیامت انتہائی قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تو اب 1400 سال گزر چکے، تو اب ظاہری بات ہے صدر مجلس جب چلا جائے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، مہمان خصوصی جا چکا، مہمان خصوصی جا چکا، نبی علیہ السلام مہمان خصوصی تھے، آپ جا چکے، اب آپ کے جانے کے بعد چونکہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو اب اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ جو خیر کا مادہ ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ خیر القرون قرنی، آپ نے فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، لیکن اس کے بعد ادنا درجے کا جو بہتر زمانہ ہے وہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے، پھر وہ جو ان کے ساتھ، یعنی پھر آگے زوال کی جانب جائے گا سلسلہ۔ اور اگر آج ہم اسی چیز پر غور کریں تو ہم نے جو بچپن گزارا تھا،
پھر اس کے بعد جب ہم جوانی میں گئے یا آج جو ہے وہ جس عمر میں ہے، تو آپ اگر اس عمر کا اپنی زندگی کے اندر اگر موازنہ کریں تو جو ہمارا زمانہ تھا بچپن کا، اس زمانے کے اندر خیر بہت زیادہ تھی، اس زمانے کے اندر حیا بہت زیادہ تھی، اس زمانے کے اندر پردے کا اہتمام بہت زیادہ تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس طرح کیا ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. باوجود اس کے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ہر بندہ دین کی محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر بندہ، لیکن کیا ہے، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تنزلی ہی کی طرف ہم جائیں گے، یہ تو بات کنفرم ہے کہ ہم نے اسی طرف نکلنا ہے. لیکن پھر ایک اس پر بات آتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے اسی طرف ہم نے جانا ہے تو پھر اس پر محنت کی کیا ضرورت ہے. تو بھائی یاد رکھیے گا، ایک ہے سلسلہ کے مجلس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور ایسا ہونا ہے، ایک یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذمہ کام کیا لگا ہے، میرے اور آپ کے ذمہ کام کیا لگا ہے. کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں؟ اگر ہم کریں گے تو ہمیں اپنی محنت کا بدلہ مل جائے گا، ہمیں اجر مل جائے گا، چاہے ہم اس محنت کے اندر کامیاب ہوں یا نہ ہوں. یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی کہا گیا کہ ان علیک الا البلاغ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ بات کو پہنچا دیں. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. میرے محبوب پیغمبر آپ کے ذمہ کیا ہے کہ ان علیک الا البلاغ، آپ بات کو پہنچا دیجئے. بعض مقامات پر آیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ کے ذمہ بات پہنچانا ہے. تو وہی کام ہمارے ذمہ بھی، کہ ہمارے ذمہ کیا کام ہے، ہم نیکی کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں. ہماری کوشش کے اثرات مرتب ہوں نہ ہوں، ہمیں ان کوششوں کو نہیں چھوڑنا، بلکہ ہمیں ان کوششوں کو جاری و ساری رکھنا ہے. اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملے گا کہ ہم نے محنت کی، اللہ ہمیں اس کا بدلہ عطا کریں گے. ہم اپنی محنت میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہماری محنت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے جی، محنت پر اثرات مرتب کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. بندے کا ذمہ یہ ہے کہ وہ محنت کرے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا نا کہ میرے محبوب پیغمبر ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ کہ آپ بات کو پہنچائیں. تو ہمارے ذمہ بھی یہی ہے کہ ہم کیا کریں، محنت کرتے رہیں. جو دور صحابہ تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، اس وقت کے حالات اور تھے، اس وقت کے حالات اور تھے. جو اس وقت کے حالات تھے، اس وقت خیر کا مادہ غالب تھا، اس وقت خیر کی تجلیات زیادہ تھیں، وہ اپنے عروج پر تھیں. یہی وجہ ہے کہ مفہوم حدیث سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کے اگر آج کے زمانے کے اندر، یعنی جو آپ کا زمانہ، اگر کوئی بندہ 10واں حصہ دین کا چھوڑ دیتا ہے تو وہ 10واں حصہ چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ اگر کوئی بندہ 10ویں حصے پر عمل کر لے گا، دین کے 9 حصوں کا وہ تارک ہے لیکن ایک حصے پر وہ عمل کر رہا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. وہ یہی چیز ہے کہ اس وقت جو خیر کی تجلیات تھیں وہ اپنے کمال پر تھیں، تو اس وقت دین پر عمل کرنا آسان تھا، اس وقت دین کی محنت کو لے کر چلنا آسان تھا، دین کے لیے قربانی دینا وہ آسان تھا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ان خیر کی تجلیات کے وقت میں اگر کوئی بندہ دین کا 10واں حصہ چھوڑ دیتا ہے تو اس بندے کے متعلق حکم یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو بہرحال پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما گئے، اس کے بعد تنزلی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی، پھر چلتے چلاتے بعد میں مسلمانوں نے تقریباً 700 سال تک دنیا میں راج کیا، لیکن اس راج کے اندر بھی کیا تھا، آہستہ 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 تنزلی تھی. اس راج کے اندر بھی مسلمان تنزلی کی طرف جا رہے تھے، لیکن اس وقت کیا تھا، اس وقت بھی لوگ محنت کر رہے تھے اور آج بھی محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ دنیا کا نظام ہے. اس نے یہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ مجلس نے اپنے اختتام پذیر ہونا ہے، اور اس نے اختتام پذیر جب ہونا ہے اس وقت صرف اور صرف شر کا مادہ ہونا ہے، شر کی تجلیات ہونی ہے، خیر کی تجلیات دنیا پہ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی، تو چاہے آج ہم کہیں تبلیغی جماعت کی صورت میں، یا اسی طرح علماء خانقاہوں کی صورت میں، یا مدارس کی صورت میں جو محنت کر رہے ہیں. اب ہم حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود سوچتے ہیں، جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے اندر یا علماء کی مجلس میں جب کہیں حاضری ہوتی ہے، تو یہ بات ہوتی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک عالم ہوتا تھا
اور اس کی محنت کے اثرات پورے علاقے پر جو ہے وہ نظر آتے تھے. اور اب کیا ہے، اب اگر غور کیا جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر صرف اور صرف جامعہ اشرفیہ ایک ادارہ ہے لاہور کا، اسی طرح اور بھی ادارے ہیں، اور پاکستان کے اندر اگر اداروں کا حساب لگایا جائے تو بہت مدارس ہیں. اب جامعہ اشرفیہ کم از کم 500 سے 550 طلباء جو ہے ہر سال عالم بن کے جامعہ سے فراغت حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر ضلع کے اندر بڑے بڑے مدارس موجود ہیں اور اتنے علماء نکل رہے ہیں، لیکن کیا ہے، برائی پھر بھی بڑھ رہی ہے. پہلے ایک عالم اور وہ محنت کرتے تھے اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی، آج اتنے علماء بن کے فارغ ہو کے مدارس سے نکل رہے ہیں لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اور جس طرح یہ نہیں ہے کہ آج علماء محنت نہیں کر رہے یا دین کی محنت نہیں ہو رہی، دین کی محنت شاید کہ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہو، شاید کہ قربانی بھی پہلے سے زیادہ ہو رہی ہو، شاید کہ جو ہے وہ دن رات ایک کیا ہوا ہو، لیکن وجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے خیر کی محنت بڑھ رہی ہے، چونکہ اب یہ آہستہ آہستہ بتدریج ہم مجلس کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں اور جو شر کے تجلیات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، شر کی تجلیات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، تو جو کفر کی محنت ہے وہ زیادہ ہے. علماء جتنی بھی محنت کر رہے ہیں اس کے مقابل کفر کی محنت کئی گنا بڑھ کے ظاہر ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب مجلس کا اختتام ہو رہا ہو، مجلس ختم ہو رہی ہو تو اس کی تجلیات بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو خیر کی تجلیات ختم ہو رہی ہیں، شر کی تجلیات غالب آ رہی ہیں، اور جب اینڈ ہونا ہے، جب قیامت آنی ہے، تو اس وقت جو خیر کی تجلیات ہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہونا. اس وقت صرف اور صرف کیا ہوگا؟ شر کی تجلیات ہوں گی. تو ہم یہ کہیں کہ جی ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب ہم جتنی بھی محنت کر لیں کوئی اثر نہیں ہوگا، نہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے. محنت کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. میں اس کی ایک مثال یوں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. تو ایک نوجوان آیا ان کے پاس، ایک نوجوان آیا اور وہ آ کے سوال کیا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ امام صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی اور لڑکے کے جسم میں فرق کیا ہے. وہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھا، ان کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھا. اور اس زمانے کے اندر یہ حال تھا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر محنت کر کے گئے ہوئے تھے اور خیر کی تجلیات غالب تھیں، اور حال یہ تھا اس وقت کے اندر کہ پردہ اتنا، یعنی پردے کی اہمیت تھی کہ اول تو خواتین گھروں سے نکلتی نہیں تھی، اور اگر نکلتی تھی تو پھر کوشش ہوتی تھی کہ ہم رات کے وقت میں نکلیں، دن کو نکلا ہی نہ جائے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں کئی خواتین کی یہ کتابوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب ہم مر جائیں تو مرنے کے بعد ہمارا جنازہ جب گھر سے نکالا جائے تو رات کی تاریکی میں نکالا جائے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میری جسامت وہ مردوں کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے جی، اتنا پردے کا اہتمام تھا. اور اس کے وہ کیا تھا اس وقت؟ خیر کی تجلیات غالب تھی. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نوجوان آ کے سوال کر رہا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے بدن میں کیا فرق ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ آج کے اس زمانے کے اندر ایک نوجوان 15 سال 17 18 سال 20 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور یہ بات پوچھ رہا ہے. اور آج کے بچے سے پوچھیں، آپ آج اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ ساری چیزیں بتائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس زمانے کے اندر خیر کی تجلیات غالب تھیں، آج کے زمانے کے اندر شر کی تجلیات غالب ہیں. لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جو ہے اس محنت کو بھول جائیں. تو چونکہ اب جو ہے وہ قیامت اپنے کہہ لیں کہ قریب ہے، ہمارے بہت زیادہ قریب ہے، اور شر کی تجلیات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ غالب آ چکی ہیں. تو اب اس کا نتیجہ ہے کہ اب ہم میں وہ نہ تو جھوٹ کا احساس رہا، ایک تو ہے نا جھوٹ کی کراہت، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. ہم پر کسی نے احسان کیا ہوتا ہے، ہم اسی کو ڈس رہے ہوتے ہیں. آج کیا معاملہ ہے کہ آج یہ مقولہ بنا ہوا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ نیکی کرو تو اس سے بچ کے رہو، نیکی کرو تو اس سے بچ کے رہو. کیوں؟ اس کی جانب سے تمہیں شر ملے گا، اس کی جانب سے بدلے میں
तुम्हारे साथ आज ही मामला होगा। आज ये हाल होता है कि जहाँ खाते हैं उसी जगह जो है हम मूत करते हैं। वो मक़ूला मशहूर है ना, जहाँ खाया वहीं मूत किया। तो आज के दौर के अंदर ऐसा हो रहा है कि हम एहसान फरामोश, और अल्लाह माफ़ फरमाए कि बहुत ज़्यादा मामला हाथ से बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा मामला हाथ से बढ़ चुका है। मिन हैसुल कौम, हम इस चीज़ के अंदर ज़्यादा जो है वो एक्सपर्ट कह लें कि ज़्यादा हम ये मामला करते हैं। और इसकी ज़िंदा एक जीती जागती तस्वीर हमारे एटमी प्रोग्राम के जो खालिक हैं, जो उसकी इब्तिदा करने वाले हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनके साथ क्या आज तक हो रहा है। उनके साथ मुशर्रफ को गए हुए भी एक अरसा हो गया, लेकिन आज भी ये अभी 2-4 दिन की अगर आप खबरें उठाएं तो आपको सूरत हाल सारी वाज़ेह हो जाएगी। तो हम ऐसे एहसान फरामोश लोग हैं, ठीक है। आज हमारे अंदर ये इस नहज तक ये मामला पहुंच चुका है। तो इसलिए अब शर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गालिब आता जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं है कि हमें मेहनत को ख़त्म कर देना चाहिए और हम जो है वो इस चीज़ को अब इस चीज़ को बुनियाद बना लें कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमारी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं होना तो हम मेहनत ही ना करें। नहीं, हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मेहनत का फल हमें अता कर देंगे। नहीं तो बसूरत दीगर हम भी इसके अंदर हमारा भी शुमार किया जाएगा कि जो शर की तजल्लियात को बढ़ाने वाले लोग थे, उनमें हम भी जो है वो शामिल किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मफ़हूम हदीस है कि एक वक्त आएगा कि लोग जो है वो सूद हर बंदा खाएगा, और अगर कोई बचना चाहेगा तो उसके नथनों में सूद डाला जाएगा। उसके असरात, जिस तरह धुएं के असरात जो हैं वो इंसान के नथनों में जाते हैं, इसी तरह सूद के असरात उसके घर पहुंचाए जाएंगे, उसके लुक़मे में, उसकी ग़िज़ा में, हर जगह पर पहुंचेंगे। तो आज अगर हम गौर करें तो मेरे ख्याल से कोई बंदा भी नहीं बचा हुआ। अगर मिसाल के तौर पे डायरेक्ट एक बंदा जो है वो बचा हुआ है सूद से, तो वो कहीं ना कहीं से जाके, अगर मिसाल के तौर पे वो सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट से, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो बचा हुआ है इन मामला से, ठीक है जी। और अगर बिलफर्ज ये नहीं ले रहा तो इसके पास जो रोज़ी आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, वो सारे इसी तरह उस घिन चक्कर से घूम के आ रहे हैं कि जो सारा घिन चक्कर सूद से जो है वो मुताफिन है। तो इसलिए ये शर की जो तजल्लियात हैं वो बढ़ती रहेंगी। ये नहीं होगा कि ये अब कम हों, लेकिन बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये देखते हैं कि मेरे ये बंदे जो है ये क्या करते हैं, तो हमारे करने का क्या काम है, हमें क्या करना है। हमें आज के दौर के अंदर हमें मेहनत करनी है, हमें खैर के लिए मेहनत करनी है और अपना मुहासबा करना है कि मैं खैर के कामों में कितना हिस्सा डाल रहा हूँ, या कितना जो है वो मेरी तरफ से हिस्सा डल रहा है। हमें खैर के कामों के अंदर खैर की तजल्लियात को बढ़ाने की कोशिश करनी है। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज कल का मामला ऐसा है कि आज हम खैर के जो तजल्लियात हैं उसको घटाने की, और जो शर की तजल्लियात हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप अगर गौर करें, अगर किसी नौजवान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तौफीक अता कर दें कि वो दाढ़ी रख ले, सुन्नत रसूल रख ले, तो उसके लिए मेरे और आपके अल्फाज क्या होते हैं, मुआशरा उसको क्या कहता है। और जब उसके शादी ब्याह का मौका आता है, तो जब हमारी ये बनाते इस्लाम, जो इस्लाम की बेटियां हैं, जब इनकी बात आती है कि इनसे निकाह कर दिया जाए, या जब बेटियों से पूछा जाए कि जी आपका निकाह फलां से कर दिया जाए, और वो एक बाशरा इंसान है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो है वो उनके अल्फाज क्या होते हैं। अब हज़रत जी एक वाक़या सुनाया करते हैं कि एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक नौजवान को जो है वो अल्लाह ने तौफीक अता कर दी, उसने दाढ़ी रख ली और सर पे उसने इमामा सजा लिया। अब वो अपनी वालदा के साथ और अपने भाइयों के साथ वो उम्रा पे गया। अब वहाँ मक्का की फ़िज़ाओं में वो बैठे हुए हैं और जब वहाँ बैठे हैं होटल में, तो अब बात हुई कि जी अब हम जाएंगे बैतुल्लाह के अंदर। तो हमने बैतुल्लाह को जब देखना है तो पहली नज़र जब देखता है इंसान, तो जो दुआ करे अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल करते हैं। तो क्या क्या दुआ होनी चाहिए। अब ये जो बाशरा हैं, अब ये अपने बताने लगे कि जी मैं दुआ ये करूँगा, एक भाई बोला मैं ये दुआ करूँगा, बहन बोली मैं ये दुआ करूँगा, और माँ के अल्फाज हज़रत फरमाते हैं कि उसकी माँ के अल्फाज ये थे, उस नौजवान ने खुद बताया हज़रत को
کہ میری ماں کے الفاظ یہ تھے کہ میں تو وہاں جا کر یہ دعا کروں گی کہ اللہ میرے اس بیٹے کے سر سے پگڑی اور اس کے چہرے سے داڑھی یہ ہٹا دے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ کے اندر جا کے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے کہ میرے بیٹے کے سر سے پگڑی اتر جائے اور اس کے چہرے سے داڑھی اتر جائے۔ آج یوں شر غالب ہے، اگر ہماری بہن بیٹی کوئی پردہ شروع کر دیتی ہے، کوئی عبایا پہننے لگ جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی سابقہ زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس بات کو بنیاد بنا کر ہم اس کا جینا دوبھر کریں اور کسی نہ کسی طرح اس کو مجبور کر دیں کہ یہ عبایا اتار دیں۔ اسی طرح کسی بھائی کو توفیق مل جاتی ہے، اللہ ہر ایک کو توفیق دے، کسی کو توفیق مل جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں بھری جو لذات بھری زندگی تھی اس سے وہ نکل جاتا ہے، وہ کٹ آف جو ہو جاتا ہے وہاں سے، اور ایک اچھی زندگی اسلامی شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو اس وقت میں اس کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، یا ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات اس پر جو ہے وہ تان و تشنی برسا رہے ہوتے ہیں، تان و تشنی کے تیر برسا رہے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے آج کا دور ایسا دور ہے کہ جس دور کے اندر خیر کا مادہ یا خیر کی تجلیات کم ہیں، شر کی تجلیات زیادہ ہیں، لیکن قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ اس ماحول کے اندر جیتے رہے ہو، یا میری کسی بہن یا بیٹی سے یا اسی طرح کسی بھائی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کا ماحول یہ تھا، سوال یہ ہوگا کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اسی طرح جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس شر کے دور کے اندر کیا کر رہا ہوں، اس دور کے اندر کہ جس میں شر کی تجلیات غالب ہے، اس دور میں کیا کر رہا ہوں۔ اب کئی ایسے نوجوانوں کو پتہ چلتا ہے کہ جناب والا وہ کیا کرتے ہیں کہ شادی بیاہ ہوئی، اور میں ایک بچی کو تو خود میں جانتا ہوں اور باقاعدہ وہ بچی میری اسٹوڈنٹ بھی رہی، جب اس کا نکاح ہوا تو نکاح سے پہلے وہ بچی اور حافظہ بچی، اب جب وہ ماں باپ کے گھر تھی تو عبایا پہنتی ہے، نقاب کرتی ہے، گھر کا ماحول ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول، لیکن جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد خامن کیا کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ چلو، اور شادی کے فنکشن میں گئے تو اب اس نے اپنی اس باحیا بیوی کو اب وہ مجبور کر رہا ہے کہ تم کیا کرو، سب کے سامنے جو ہے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ڈانس کرو۔ اسی طرح ایک اور عالمہ بچی، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب والا کہ وہ اس سے نکاح کیا گیا اور اسے یہاں سے پاکستان سے کینیڈا لے کر گئے، اور جب وہاں گئے تو وہاں اس نوجوان نے کہا کہ مجھے تو یہ زندگی پسند نہیں ہے، میرے ساتھ تم جو ہے وہ کلب میں جاؤ اور وہاں ڈانس کرو اور یہ پردہ وغیرہ سب ختم کرو۔ تو اس نے کہا میں تو یہ نہیں کروں گی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے طلاق ہے، اور طلاق دے کے واپس بھیج دیا۔ تو ایسے معاملات ہو رہے ہیں، یوں شر کے مادے جو ہے وہ غالب، شر کی جو تجلیات ہیں وہ غالب آ رہی ہیں آج کے اس دور کے اندر۔ تو ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جی آپ کو ماحول ایسا ملا تو، یا ہم یہ نہیں عذر پیش کر سکتے کہ جی ہمیں ماحول ایسا ملا۔ یاد رکھیے ماحول ملتا نہیں ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہاں پر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ذات بہت بڑی ذات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ماحول ایسا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو چینج کیا۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر غور کریں، اپنے گھروں کے اندر آج کے اس دور کی بات کر رہا ہوں، اگر اپنے گھروں کے اندر غور کریں تو ہم جب بہو لے کر آتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بیوی لے کر آتے ہیں، تو اس کے بعد پہلے ہمارے گھر کا ماحول ایک ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت جلد تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے گھر کے ماحول میں۔ آپ غور کریں، آپ کو خود نظر آ جائے گی چیز کہ جی ہم پہلے سوتے جاگتے اس طرح تھے، ہمارا کھانا پینا اس طرح تھا، ہمارا پہناوا ایسا تھا، لیکن بہو آئی تو بہو نے آ کے یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ تو بھائی ماحول بدلتا نہیں ہے، ماحول کو بدلا جاتا ہے۔ انسان جو اصل انسان وہی ہے جو ماحول کو بدلتا ہے۔ تو ماحول کو ٹھیک ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک معاشرتی سطح پہ ماحول کو نہیں بدل سکتے، یا ہم ایک کہہ لیں کہ ٹاؤن سطح پر نہیں بدل سکتے، یا ضلعی سطح پہ نہیں بدل سکتے، ملکی سطح، ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر تو ماحول بدل سکتے ہیں نا۔ رات کو سونا، صبح اٹھنا،
صبح ناشتہ کرنا اور یہ اس میں کیا کھا رہا ہوں، یا مجھے یہ چیز پسند ہے میرے لیے یہ بنائی جائے، تو اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو گھر کے ماحول میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور لائی جاتی ہے. تو کیوں نہ یہ تبدیلی جو ہے وہ دین اسلام کی طرف تبدیلی ہو کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں اس طرح سے کہ جس طرح شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے. تو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے. اس حوالے سے بے شک یہ جیسا بھی ماحول ہے، ہمیں اپنے ملک پاکستان کے اندر پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سی چیزوں میں آسانی ہے. ہم بہت سی چیزوں کے اندر ابھی آزاد ہیں، ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے اب جو رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر جو خیر کی تجلیات ہوتی ہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے. خیر کی تجلیات غالب ہوتی ہیں. جو شر کی تجلیات ہیں وہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 0% پہ چلی جاتی ہیں. کیوں؟ ان کے پیچھے جو محنت چل رہی ہوتی ہے، جو شیطان کی محنت ہوتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے جو ویئر ہاؤس ہوتا ہے اس شیطانی قوتوں کا، وہ اللہ رب العزت اس کو بند کر دیتے ہیں. وہ بند ہو جاتا ہے، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ایسا مہینہ ملتا ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جو خیر کی تجلیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھیں وہی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت وہ نہیں تو اس کے مثل ضرور لوٹا دیتے ہیں. تو اس میں یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ شر کی جو تجلیات ہوتی ہیں ان کو بین کر دیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو صرف اور صرف خیر کی تجلیات جو ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہیں. اور پھر بندے پر یہ حال ہوتا ہے کہ بندہ چاہے تو ان خیر کی تجلیات کو لے لے، اور اگر چاہے تو ان خیر کی تجلیات کو چھوڑ کر جو اس نے 11 مہینے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتا رہے. تو بہرحال بے شک مانا کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر دین کی محنت کرنا بہت مشکل کام ہے. جب انسان دین کی طرف آتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، تو اسے باہر سے ہی نہیں بلکہ اپنے گھر سے رکاوٹیں آتی ہیں. ماں کی طرف سے رکاوٹ آئے گی، باپ رکاوٹ ڈالے گا، اسی طرح بہن بھائیوں کی طرف سے رکاوٹ آئے گی، ہر بندہ رکاوٹ ڈالے گا. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ انسان کا جو نفس ہے یہ تو سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ تو سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے. لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو خیر کی تجلیات کی طرف لپکتے رہنا چاہیے، خیر کی تجلیات کی طرف دوڑ کے جانا چاہیے، اس کو محنت کرنی چاہیے خیر کی تجلیات کے لیے. اور یاد رکھیے، میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک وقت تھا آج سے کچھ ہی ماہ پہلے ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ٹماٹر ہیں ان کا ایک بہت بڑا بحران آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ ان کا بہت بڑا بحران تھا. اس زمانے کے اندر ٹماٹر بک رہا تھا 400 روپے 500 روپے کلو. ٹھیک ہے جی. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ آج کل بھی تقریباً 30 سے 40 روپے، اور 30 سے 40 روپے یہ اچھا ٹماٹر ہے. اور ایک ٹماٹر وہ ہے جو کہ دکان والا جو ہے وہ 10 روپے 15 روپے کلو بھی دے جاتا ہے جو ذرا خراب ہوتا ہے. اچھا، ایک وقت وہ تھا جو بحران کا وقت تھا، اور اس وقت میں جو آج ہم 15 روپے 20 روپے لیتے ہیں وہ اس وقت میں 300 روپے سے کم نہیں تھا وہ بھی. تو جب چیز کی کثرت ہوتی ہے، جب چیز کی کثرت ہوتی ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے، اس کی قیمت گر جاتی ہے. لیکن جب چیز نایاب ہو تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. تو آج مانا کہ شر کا زمانہ ہے، مانا کہ شر کی تجلیات بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آج اگر اس شر کے زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ خیر کی تجلیات کو بڑھانے کی کوشش کرے گا تو جس طرح گندے ٹماٹروں کو اس وقت 300 روپے میں ہم لینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اگر اس شر کے زمانے کے اندر اگر ہم نے دین کا کام کیا، اگر ہم دین کے ساتھ چمٹے رہے، اگر دین کے ساتھ لگے رہے تو انشاءاللہ ہماری تمام غلاستوں کے باوجود، تمام تر برائیوں کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں ضرور قبول کر لیں گے. کیوں؟ آج اس دنیا کے اندر خیر کا کام کرنے والے لوگ کم ہیں، شر کی محنت کرنے والے زیادہ ہیں. تو جب چیز نایاب ہوتی ہے تو اس وقت بے قدروں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. جس طرح کے گندے ٹماٹر 300 روپے مل رہے تھے، اگر آج کے اس شر کے زمانے کے اندر ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ لوگ نایاب ہیں،
اس وقت کے اندر اگر کوئی دین کی طرف آئے گا، اگر کوئی دین کی محنت کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان جو کہ ہم مثل ہیں ان گندے ٹماٹروں کے، تو اگر ہم نے دین کی محنت کی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو رائگاں نہیں کریں گے، ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے، ہماری محنتوں پر پانی نہیں پھیڑے گا۔ مانا کہ ہم حد سے زیادہ گناہ گار ہیں، مانا کہ ہم برائیوں کے اندر حد سے بڑھ چکے ہیں، لیکن اگر ہم نے دین کی محنت کر لی اور میرے اور آپ کے اندر اگر دین کا 10واں حصہ بھی ہم 10ویں حصے پر بھی اگر عمل پیرا ہوئے، تو انشاءاللہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر لوگ 10ویں حصے پر عمل کریں گے تو اس وقت وہ 10ویں حصے پر عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر، جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، اگر ہم نے دین کے لیے محنت کر لی، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے اولادوں کے ایمان کو بچا لیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت پر یقین کامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مثل ان گندے انڈوں کے کہ جب چیز نایاب تھی تو اس وقت وہ 300 روپے میں مل رہے تھے، آج جب دین پر عمل کرنے والے نایاب ہیں تو اگر کوئی تھوڑا سا دین پر چلے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کی اسی طرح قیمت لگائیں گے جس طرح کے ان گندے ٹماٹروں کی لگ رہی تھی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب نایاب ہو جائے ایک چیز تو اس وقت انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول نہ جائے، اس وقت وہ دین کی طرف آ جائے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی محنت کو ضائع نہ کریں۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے جب ہاتھ پھیلائیں، اللہ رب العزت کے سامنے جب گڑ گڑائیں، تو اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے روئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس زمانے کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ہمارے تھوڑے سے بھی عمل کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں، چونکہ یہ 27ویں شب ہے اور 27ویں شب جو ہے اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سلسلہ، یہ ترتیب بن چکی کہ لیلۃ القدر گزر چکی، تو اللہ رب العزت اس کا ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبول فرما لے، اور اگر بالفرض وہ نہیں گزری، آج کی رات ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہم یہ یقین محکم رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ہمارے حق میں ضرور یہ معاملہ فرمائیں گے کہ ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك في موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعفاف والتقى والغنى اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا إلى إطاعة محمد۔ اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا إلى الصلاة والصوم۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب 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 وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، یا مجیب السائلین، اے اللہ آپ کے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندے بندیاں اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ بڑے ہی گناہ گار ہیں، اللہ کہنے کو تو بندے ہیں، اللہ حقیقت میں اللہ بڑے ہی گندے ہیں. میرے مولا حقیقت میں بڑے ہی گندے ہیں، میرے مولا حقیقت میں بڑے ہی گندے ہیں. اللہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ گناہوں کی نجاست سے لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں. میرے مولا مانا کہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، اللہ مانا کہ بڑے ہی خطا کار ہیں، اللہ مانا کہ بڑے ہی سیاہ کار ہیں. اللہ جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ بندے تو تیرے ہیں. میرے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. اللہ یہ رحمت کا مہینہ، اللہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ اس میں پھر بڑھ کے اللہ یہ 27ویں شب، اللہ ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہ اس میں زیادہ شک یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. میرے مولا یہ رحمتوں بھری رات ہے. اللہ میرے مولا لیلۃ القدر کی رات ہو، ممکن ہو. میرے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجئے. اللہ ہمیں اس رات کی برکتوں سے اللہ مستفید فرما دیجئے. اللہ ہم آپ کے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں. اللہ کہنے کو تو بندے ہیں، اللہ حقیقت میں بڑے ہی گندے ہیں، اللہ حقیقت میں بڑے ہی گندے ہیں، اللہ حقیقت میں بڑے ہی گندے ہیں. اللہ یہ تو آپ جانتے ہیں، یا اللہ یہ ہم جانتے ہیں. اللہ بڑے ہی گندے بندے ہیں. اللہ تو نے تو پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے. اللہ تو نے تو ہمیں یہ شرف عطا کیا تھا. اللہ تو نے تو یہ شرف عطا کیا تھا کہ میں حضرت انسان کو بنا رہا ہوں، میں اس کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں دنیا میں. اللہ تو نے تو اپنی نیابت عطا کر کے بھیجا تھا ہمیں. اللہ تو تیری نیابت کا حق ہم ادا کیا کرتے. اللہ تیری نیابت کا ہم حق ادا نہ کر پائے. اللہ ہم تو حد سے بڑھ گئے. اللہ ہم نے تو آپ کی اطاعت کو بھی چھوڑ دیا. اللہ آپ نے تو یہ شرف بخشا تھا، اللہ آپ نے تو نیابت دے کر بھیجا تھا، اللہ آپ نے تو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا پر بھیجا تھا. اللہ آپ نے تو اپنی نیابت عطا کی. میرے مولا ہم نے نیابت کیا عطا کی؟ اللہ ہم نے تو آپ کے حکموں کو پامال کیا. لیکن میرے مولا یہ تیرا حوصلہ ہے، اللہ یہ تیری رحمت ہے، اللہ کہ تو نے اپنی نعمتیں نچھاور کی. اللہ ہم تیرے حکموں کو پامال کرتے رہے، اللہ تو پھر بھی ہم پر نعمتیں کرتا رہا. اللہ ہم تیرے حکموں کو توڑتے رہے، اللہ تیری رحمت پھر بھی ہم پر برستی رہی. اللہ ہم حد سے بڑھتے چلے گئے. اللہ تو نے پھر بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا کہ تو نے زمین کے روک دیا ہو کہ یہ میرے نافرمان ہیں، ان کو رزق نہیں دینا. اللہ نہ تو نے آسمان کو روکا کہ یہ میرے نافرمان ہیں، ان پر بارش نہیں برسانی. اے ارض و سماوات کے مالک، اے اللہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، اے سورج اور چاند کو بنانے والی ذات، اے اللہ مانا کہ ہم تیرے نہ قدرے ہیں. اللہ مانتے ہیں ہم نے تیری قدر نہیں کی، اللہ مانتے ہیں ہم نے تیری قدر نہیں کی. اللہ ہم نے پہچانا نہیں آپ کو، اللہ جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا اللہ ہم آپ کو پہچان نہ پائے. اللہ جیسے آپ کے حکموں کو ماننے کی ضرورت تھی اللہ ہم نے آپ کے حکموں کو نہ مانا. لیکن میرے مولا
جیسے کیسے بھی ہیں اللہ بندے تو تیرے ہیں میرے مولا. دنیا کا گندا ترین انسان جب وہ ماں کے پاس جاتا ہے اللہ ماں اسے پھر بھی سینے سے لگاتی ہے, اللہ وہ ماں اسے پھر بھی اپنے پاس بٹھاتی ہے, اللہ اسے کھانا بنا کے اللہ اس کو کھلاتی ہے. دنیا اس کو متون کرتی ہے کہ یہ کیسا برا انسان ہے, لیکن تو پھر بھی اسے اپنے قریب کرتی ہے میرے مولا. حتیٰ کہ باپ بھی کہہ اٹھتا ہے کہ اس کو گھر سے دفعہ دور کر دو, اس کو نکال دو میرے مولا, لیکن یہ ماں یہ پھر بھی اپنے قریب کرتی ہے. اگر مجبور ہو بھی جائے گھر سے نکالنے پہ تو باپ سے چھپ کے اسے کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتی ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے تو کیوں ایسا کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میں کیا کروں, میں تو ماں ہوں, بے شک وہ حد سے برا ہے, مانا کہ وہ برا ہو چکا, مانا کہ اس نے دنیا کے سارے گناہ کر لیے, لیکن میں کیا کروں, میں ماں ہوں میرے مولا. میرے مولا ہمیں پیارے حبیب نے بتایا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے, اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے, اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا, آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے میرے مولا. ہمارے حبیب نے ہمیں بتایا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ اللہ جو تجھ سے ہم سے محبت ہے اللہ اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہمیں دھتکار نہ دیجئے, اللہ ہمیں دنیا والوں کے حوالے نہ کر دیجئے, اللہ اللہ فتنوں کے حوالے نہ کر دیجئے. اللہ اللہ آج کا زمانہ اللہ بڑا سخت زمانہ ہے. اللہ آج کے دور میں اللہ ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے. اللہ ہمیں بے آسرا نہ چھوڑ دیجئے, اللہ بے آسرا نہ چھوڑ دیجئے. اللہ ہمارا تو دشمن بھی وہ ہے اللہ جو نظر بھی نہیں آتا, اللہ قدرت اتنی رکھتا ہے, اللہ ہماری رگوں کے اندر جس طرح خون دوڑتا ہے اللہ اس کو اتنی قدرت حاصل ہے. میرے مولا ہمیں اس شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے گا, اللہ اس کے حوالے نہ کر دیجئے گا, اللہ اس کے حوالے نہ کر دیجئے گا. میرے مولا ہمیں بے آسرا نہ کر دیجئے گا, اللہ بے سہارا نہ کر دیجئے. اللہ ہم آپ کے در کے محتاج ہیں, اللہ آپ ہی کے در پہ رہنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ رحمت والا معاملہ کر دیجئے. میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ پھر بھی راضی کرنا آپ کو ضروری ہے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ آثار تو یہی بتاتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں. اللہ یہ اسی چیز کے اثرات ہیں. اللہ مساجد کے دروازے ہم پہ بند ہیں, اللہ مدارس اللہ جہاں ہر وقت تیرے قرآن کی صدائیں تھی, اللہ جہاں ہر وقت تیرے محبوب پیغمبر کی بات دہرائی جاتی تھی, اللہ ہر وقت قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں تھی, اللہ آج ہم سے وہ مدارس, اللہ آج ہم پہ وہ مدارس بھی بند ہو چکے. اللہ وہ خانقاہیں جہاں ہر وقت اللہ کی صدائیں لگا کرتی تھی, اللہ وہ خیر کے مراکز بھی بند ہو چکے. اللہ یہ تیری ناراضگی کے آثار ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ اپنی ناراضگی کو ختم کر دیجئے, اللہ بس کر دیجئے, اللہ بس کر دیجئے. اللہ اور ہمت نہیں ہے اللہ یہ سہنے کی, اللہ بس کر دیجئے. اللہ اپنے غصے کو ختم کر دیجئے, اللہ اپنے غصے کو ختم کر دیجئے. اللہ آج تو ہر بندہ اللہ تیری کی بریائی پر یقین رکھنے والا ہے. اللہ وہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہا کرتے تھے, اللہ جو اپنے آپ کو معاشی جن کہا کرتے تھے, معاشی طاقت کہا کرتے تھے, اللہ تو نے ان کو گھٹنوں میں بٹھا دیا. اللہ آج تو ہر کوئی تیری طاقت کا معترف ہے. اللہ وہ اب آج معاشی جن اپنی موت مر چکے. اللہ میرے اللہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہا کرتے تھے, میرے مولا آج ہر کوئی گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا ہے. اللہ آج تیری خدائی کا ہر کوئی معترف ہے. اللہ ایک چھوٹا سا وائرس اللہ جو نظر بھی نہ آنے والا, اللہ تو نے ایسی فوج بھیجی, اللہ وہ جو مکہ کو فتح کرنے آیا تھا, اللہ جو بیت اللہ پہ حملہ آور ہوا تھا, اللہ تو نے اس پہ وہ فوج بھیجی کہ جو نظر آ رہی تھی. اللہ تو نے آج کے ان جھوٹے خداؤں کو
کو اللہ ایسے زمین بوس کیا کہ نہ نظر آنے والا وائرس ہر ایک زمین بوس ہو چکا. اللہ آج ہر کوئی تیری طاقت کا معترف ہے. اللہ ہر کوئی جھک رہا ہے تیرے سامنے. اللہ بس کر دیجئے, اللہ غصے کو بس کر دیجئے, اللہ ناراضگی کو ختم کر دیجئے, اللہ بس کر دیجئے میرے مولا, بس کر دیجئے. اللہ آپ ہی ہیں ہماری دعاؤں کو سننے والے. اللہ کوئی نہیں ہے آپ کے سوا, اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے, اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ آپ ہی آپ ہیں. اللہ آپ ہی نے تو قرآن میں کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا. جب کوئی خود بے قرار ہو جاتا ہے, جب کسی کا دل پھٹنے لگ جاتا ہے, کوئی اتنا جب بے قرار ہو جاتا ہے تو جب وہ پکارتا ہے تو کون ہے اس کی پکار کو سننے والا؟ اللہ کوئی نہیں ہے تیرے سوا. اللہ تو ہی تو ہے, اللہ تو ہی تو ہے. اللہ جب نہیں تھے ہم, اللہ پھر بھی تو تھا. اللہ آج ہم ہیں, تیرا ہی ڈنکا بج رہا ہے. اللہ ہم نہیں ہوں گے, اللہ تو ہی تو ہوگا. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ تیری کبریائی کی قسم, اللہ کوئی نہیں ہے تیرے سوا. اللہ تیری خدائی کی قسم, اللہ کوئی نہیں ہے ہمارا تیرے سوا. اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم, اللہ تیرے سوا ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تیرے سامنے پڑے ہیں, اللہ دھتکار نہ دیجئے گا, اللہ راندہ درگاہ نہ کر دیجئے گا. اللہ اپنے دربار سے دھکے دیں گے نکال نہ دیجئے گا. اللہ ہمارے ساتھ بے نیازی والا معاملہ نہ کیجئے. اللہ جب آپ بے نیازی کرنے پہ آتے ہیں, اللہ آپ رئیس الملائکہ کو رئیس الشیاطین بنا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ ہمارے پاس تو عمل بھی کچھ نہیں ہے. اللہ وہ تو وہ تھا, اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے. اللہ ہم نے کمبے, اللہ ہمارے پاس تو عمل بھی کوئی نہیں ہے. اللہ اگر تیری بے نیازی کی تلوار چلی مولا پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے. اللہ بے نیازی نہ کیجئے. اللہ ہم آپ کی بے نیازی کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نہیں بے نیازی کو برداشت کر سکتے. اللہ میرے مولا, میرے پیارے مولا, اللہ ہم سے بے نیازی نہ کیجئے. اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. اللہ تیرا ہی در ہے. اللہ تو دھکے دے کے نکال بھی دے, اللہ پھر بھی ہم نے تیرے ہی در پہ آنا ہے. اللہ تو ہمیں معاف کر دے میرے مولا. اگر تو ہمیں عذاب دے گا, اللہ تیری رحمتوں میں کوئی بڑھوتری نہ ہوگی میرے مولا. اگر تو بخش دے گا ہمیں, اللہ تیرے خزانوں میں اللہ رتی بھر بھی کمی نہ آئے گی. اللہ تو ہمیں بخش دے گا, اللہ ہماری دنیا بھی سمر جائے گی, اللہ آخرت بھی سمر جائے گی. اللہ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما دیجئے, اللہ کرم والا معاملہ فرما دیجئے. اللہ تیری رحمت سے اللہ بڑی امید سے آئے ہیں. اللہ ہمیں نا امید نہ کیجئے. اللہ آپ ہی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اپنی جانوں پر اسراف کیا. اللہ میرے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا. اللہ تو نے نعمتیں دی, اللہ تیری نعمتیں کھا کے اللہ تیرے ہی حکموں کو توڑتے رہے. اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا. اللہ ہم نے بڑا ظلم کی اپنی جانوں پہ. اللہ تو بلاتا رہا اپنے دین کی طرف. اللہ تیرا منادی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا رہا. اللہ ہم اس وقت مساجد کی طرف نہ آئے, اللہ ہم اپنی جانوں میں ظلم کرتے رہے. اللہ تیرے علماء ہمیں بلاتے رہے دین کی طرف, اللہ ہم نہ آئے. اللہ تیری طرف بلانے والے اللہ ہمارے دروازوں پہ آ کے دستک دے کے بلاتے رہے کہ آ جاؤ مسجد میں. اللہ ہم نہ گئے. اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پہ. اللہ تو نے قرآن دیا تھا عمل کرنے کے لیے, اللہ ہم نے اس کو کتاب بنا لیا اپنے فیصلوں کے لیے. اللہ میرے مولا تو نے کتاب عطا کی تھی کہ ہم اس کو پڑھیں. اللہ ہم نے اس کو پس پشت ڈال کے رکھ دیا. اللہ تو نے کتاب عطا کی تھی, دستور حیات دیا تھا. اللہ ہم نے اس کو تابچوں کی زینت بنا کے رکھ دیا. اللہ ہم نے
بڑا ظلم کیا، اللہ بڑا ظلم کیا، اللہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں۔ اللہ آپ ہی نے تو کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، وہ بندے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے مولا میرے مولا، اللہ ہم بہت ظلم کر چکے، اللہ بہت ظلم کر چکے، اللہ ہماری راتیں اللہ ظلم سے پر ہے، ہمارے دن گناہوں سے پر ہے، اللہ ہمارا ہر لمحہ اللہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے گزرتا ہے میرے مولا، لیکن تیری رحمت سے بڑھ تو نہیں ہے ہمارے ظلم۔ اللہ آپ ہی نے تو کہا کہ میرے بندے اگر یہ اتنے گناہ کریں زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، اگرچہ نہیں کر سکتے لیکن جب یہ معافی مانگیں گے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے، اس کی سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے میرے مولا۔ جتنے لوگ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، جہاں جہاں شریک دعا ہے، اللہ سبھی کے سبھی اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ سبھی کے سبھی ہم اللہ اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اللہ اپنے گناہوں کی اللہ معافی چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں بے آسرا نہ کیجئے، اللہ بے سہارا نہ کیجئے گا، اللہ اپنی رحمت سے دھتکار نہ دیجئے گا میرے مولا۔ دنیا کا سائل اللہ آپ ہی نے کہا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو کسی سوالی کو جھٹکی نہ دو۔ اللہ آج تیرے در کے سوالی بیٹھے ہیں تیرے در پہ، اللہ سوالی بن کے بیٹھے ہیں، اللہ آپ بھی کہیں چھڑک نہ دیجئے گا۔ اللہ سوالی کے لیے تو آپ کا حکم ہے کہ چھڑک نہ دو ان کو، اچھی بات کہو میرے مولا۔ آپ کے لیے اللہ آپ کو اچھی بات یہی زیب دیتی ہے کہ آپ یہی کہیں کہ جاؤ میرے بندوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں میرے مولا۔ ہم جیسا بندہ تو نے قرآن میں کہا کہ تم سوال کرنے والے کو جھڑک نہ دو، آپ نے کہا کہ اگر کچھ دینا نہیں چاہتے ہو قول معروف، اس کو اچھی بات کہہ دو میرے مولا۔ تیرے در کے سوالی اللہ تو کیا خالی لوٹائے گا؟ اللہ کیا تو اپنے سوالیوں کو خالی ہاتھ لوٹائے گا میرے مولا؟ تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تیرے در پہ کوئی سوالی بن کے آئے، اللہ تو خالی لوٹا دے۔ اللہ میرے مولا ہم سوالیوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ جھڑک نہ دیجئے، اللہ آپ بھی آج اچھی بات کہہ دیجئے نا، اللہ آپ کو اچھی بات یہی زیب دیتی ہے، آپ یہی کہہ دیں کہ جاؤ میرے بندوں میں نے تمہیں معاف کیا میرے مولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو گناہ گار تھے جب ان کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کھوٹے سکے ہیں لیکن بدلہ پورا دے دیں۔ اللہ ان کے پاس کھوٹے سکے تھے، اللہ ہم بد نصیبوں کے پاس کھوٹے اعمال نہیں ہے، اللہ کھوٹے اعمال بھی نہیں ہے، اللہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ یوسف کے بھائی اللہ کھوٹے سکے لے آئے تھے، اللہ ہمارے پاس کھوٹے اعمال نہیں ہے، اللہ ہم اچھے اعمال کھرے اعمال تو دور کی بات، اللہ کھوٹے اعمال بھی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن میرے مولا وہ تو یوسف تھے نا، اللہ وہ تو عزیز مصر تھا، اللہ وہ، اور پھر میرے مولا انہوں نے جب ان کی عطا کی باری آئی تو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے میرے مولا، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ یوسف علیہ السلام کو یہ ظرف دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ آپ ہی ہیں، اللہ آپ بھی آج کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ سے یہ جملہ سننے کو اللہ ہم بے تاب ہے، اللہ کہہ دیجئے، اللہ فرما دیجئے، اللہ اپنے ملائکہ سے کہہ دیجئے کہ ان کے دلوں میں قرار پیدا کر لو، میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے کہہ دیا ہے، اللہ ہمارے دلوں میں قرار پیدا کر دے، اللہ ہمارے
हमारे साथ रहमत वाला मामला फरमा। अल्लाह नाराजगी वाला मामला खत्म कर दीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत वाला मामला फरमा दीजिए। मेरे मौला जो मांगा वो आता फरमा दे। अल्लाह जो मांगना चाहिए था अल्लाह नहीं मांग सके, मेरे मौला बिन मांगे अता फरमा दीजिए। मेरे मौला ये इदारा अल्लाह तूने ये तूने हमारे जिम्मा किया, ये मेहनत आपने हमारे जिम्मा लगाई। अल्लाह जैसा करना चाहिए था अल्लाह मानते हैं हम नहीं कर रहे। अल्लाह जैसी मेहनत करनी चाहिए थी अल्लाह बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन मेरे मौला आप तो थोड़े अमलों में राजी हो जाने वाले हैं। अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जो इस मेहनत में हमारे साथ मुआवनत करने वाले हैं, चाहे माली तौर पे हो या दुआओं की सूरत में मुआवनत करने वाले हो या दीन की निस्बत से मोहब्बत रखने वाले हो, अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा दीजिए। अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा दीजिए। अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा दीजिए। अल्लाह इन मोहब्बतों के बदले, अल्लाह इस मुआवनत के बदले अल्लाह उनकी नस्लों में दीन को जारी फरमा दीजिए। अल्लाह उनकी नस्लों में दीन को जारी फरमा दीजिए। मेरे मौला हम सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों में दीन को जारी फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों में दीन को जारी फरमा। मेरे मौला हमारे बड़े तो हम तक दीन पहुंचा चुके, अल्लाह उन्होंने तो हमें कुरान का हाफिज भी बना दिया। अल्लाह हमें कुरान सिखा दिया। अल्लाह उन्होंने कुरान की तालीम दे दी। मेरे मौला वो अपना हक अदा कर चुके। अल्लाह अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ये दीन आगे अपनी नस्लों में पहुंचाने वाला बना। अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह माना के इस काबिल नहीं है, अल्लाह माना के इस काबिल नहीं है कि हम तेरे दीन के काम आ सके, लेकिन मेरे मौला जब आप कबूल करते हैं तो काबिल भी बना देते हैं। अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह काबिल भी बना, अल्लाह कबूल भी फरमा। मेरे मौला जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या अल्लाह कहना चाहते थे न कह पाए, मेरे मौला सबको अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह सबकी दुआओं को पूरा फरमा। मेरे मौला जहां जहां पर भी लोग बैठे मेरे मौला इस दुआ में शरीक हैं, हाथों को उठाए बैठे हैं, मेरे मौला सबकी तमाम जायज दुआओं को पूरा फरमा। अल्लाह सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह किसी न किसी सूरत में अल्लाह सबको अपने दीन की इशाअत में अल्लाह हिस्सा डालने वाला बना। अल्लाह दीन की इशाअत में कबूल फरमा। अल्लाह किसी न किसी सूरत के अंदर अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह दीन की खिदमत से महरूम न फरमा। मेरे मौला तेरा दीन हमारा मोहताज नहीं है, लेकिन मेरे मौला अगर हम तेरे दीन की इशाअत में इस्तेमाल हो गए, अल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, अल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह महरूम न कीजिए, अल्लाह मरदूद न कीजिए, अल्लाह रद्द न कीजिए। अल्लाह रहमत वाला मामला फरमा दे, अल्लाह रहमत वाला मामला फरमा दीजिए। मेरे मौला जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनके तूने औलाद अता की है अल्लाह उनकी औलाद को नेक बना। अल्लाह उनकी औलादों को नेक बना। अल्लाह उनको औलादों की खुशियां नसीब फरमा। मेरे मौला औलाद के गमों से निजात अता फरमा। मेरे मौला इसी तरह जो लोग अपनी औलाद के रिश्तों के सिलसिले में परेशान हैं या वो जवान जो अब रिश्ते की उम्र को पहुंच रहे हैं, मेरे मौला उनके लिए मुनासिब जोड़ के कदरदान रिश्तों का इंतजाम फरमा। मेरे मौला तू ही आसानियां पैदा करने वाला है। अल्लाह तू तो जानता है इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह जहां बेटी घर बैठी होती है जवान, अल्लाह माँ बाप पर अल्लाह क्या वक्त होता है। अल्लाह तू तो दिलों के हालात को जानता है। अल्लाह सभी माँ बाप के दिली दुआओं को पूरा फरमा। अल्लाह उनकी इस परेशानियों को हल फरमा। अल्लाह उनके मसाइल को हल फरमा। मेरे मौला जिनकी औलादों के रिश्ते हो गए हैं अल्लाह उनको अपनी औलादों की तरफ से अल्लाह ठंडी हवाएं पहुंचा। अल्लाह उनको गमी वाली बात ना पहुंचा। अल्लाह उनकी औलादों को अल्लाह अपने घरों में अल्लाह इज्जतें और बरकतें अता फरमा। अल्लाह हर एक को अपनी जगह खुश और आबाद फरमा। अपने दीन के लिए कबूल फरमा। मेरे मौला इसी तरह जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजला मुस्तमिर्रा अता फरमा। मेरे मौला इसी तरह हमारे इस दर्स के अंदर मेरे मौला एक बहन हमारी शरीक होती है, अल्लाह वो आप तो जानते हैं अल्लाह वो काफी बीमार है। अल्लाह आप जानते हैं किसके बारे में ये दुआ हो रही है। अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अल्लाह मुस्तमिर्रा अता फरमा।
اللہ لوگوں کی نظر میں تو، اللہ معالج کی نظر میں تو اللہ میرے مولا لا علاج بیماریاں ہو سکتی ہے، اللہ تیرے سامنے کیا معاملہ ہے؟ اللہ تو نے تو کلمہ کن کہنا ہے، اللہ تیرے کلمہ کن کہنے سے اللہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ جتنے بھی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے مولا جو اس وبائی مرض کے اندر مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ اس وبائی مرض سے اللہ ہماری جان چھوڑا، اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، اللہ مدارس کو آباد فرما، اللہ ہماری خانقاہوں کو آباد فرما، اللہ ہمارے تعلیمی اداروں کو آباد فرما، اللہ رحمت والا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا۔ میرے مولا جو اس ملک کا اچھا چاہنے والے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا جو اس ملک کا برا چاہنے والے ہیں میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو چن چن کے دفعہ دور فرما، اللہ اس پاک سرزمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما۔ میرے مولا جو مانگا ہے اللہ وہ عطا فرما دیجئے، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے اللہ اب بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا اسی طرح آپ تو جانتے ہیں میرے مولا ایک عرصہ ہو چکا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ در حقیقت ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ آپ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ آپ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے مولا ایک عرصے سے میرے مولا اپنی جگہ کا انتظام نہ ہو سکا، اللہ مانا کہ میرے مولا دنیا کی نظر میں اللہ یہ مانا کہ یہاں بڑا مشکل ہے، بڑی قیمتی جگہ ہو گئی۔ میرے مولا دنیا کی حیثیت آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے مولا اپنی جگہ کے انتظام فرما دیجئے۔ اللہ آپ تو جانتے ہیں، اللہ آپ تو جانتے ہیں کتنی پریشانی بنتی ہے، اللہ اس پریشانی کو حل فرما دیجئے، اللہ ان مسائل سے جان چھڑا دیجئے۔ اللہ کوئی راستہ ہے اے اللہ کوئی راستہ کھول دیجئے، اللہ کوئی انتظام فرما دیجئے اپنی جگہ کا، اللہ تاکہ آپ کا دین مانا کہ ہمارا محتاج نہیں ہے لیکن میرے مولا ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی، اللہ رحمت والا معاملہ کر دیجئے، اللہ مناسب اے اللہ جگہ کے انتظام فرما دیجئے، اللہ اسی طرح جو دیگر پریشانیاں ہیں اللہ ان کو بھی حل فرما دیجئے، اللہ آپ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ آپ ہی کے اختیار میں ہے سبھی، میرے مولا ان معاملات کو حل فرما دیجئے۔ میرے مولا اس طرح اور جو لوگ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تمام کے مسائل کو حل فرما، اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا جو قرض کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو قرض کی غلامی سے نجات عطا فرما۔ اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے جو جو خیریں مانگی ہیں اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ میرے مولا آپ تو جانتے ہیں کہاں کہاں جو ہے لوگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے اس وقت اس دعا میں شریک ہیں، جو میرے مولا جو حاضرین ہیں اللہ جو سامعین ہیں جس جگہ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ان کے گھروں میں ان کے کاروبار میں عزت آبرو میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا جو ہمارے ادارے میں اے اللہ ادارے کا ساتھ دینے والے ہیں اللہ جو اچھا چاہنے والے ہیں جو دعاؤں میں یاد رکھنے والے ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں اور بدیوں میں شامل فرما، اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما۔ میرے مولا اسی طرح جو ہمارے ادارے میں پڑھنے والی طالبات ہیں پڑھانے والے جو معلمین و معلمات ہیں اللہ سب کو اپنے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اللہ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقک محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔